بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اس موضوع کا عنوان ہے تفسیری رجحانات۔ تفسیر کا فن ایک بہت وسیع فن ہے، اور اس کی وسعت کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن پاک کی تعلیم اور تفہیم کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر میں دلچسپی لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب لوگوں نے قرآن پاک کو ایک ہی انداز میں نہیں سمجھا، بلکہ ہر ایک نے اپنے مکتبہ فکر، علمی ذوق، انداز اور رجحان کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور کتب تفاسیر کے مطالعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان تفسیری رجحانات کا احاطہ ناممکن ہے، یعنی ان تفسیری رجحانات کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ رجحان سے مراد گروپ ہوگا، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اجتہاد اور تحقیق کے نتیجے میں تمام تفاسیر کو 7 گروہوں یا 7 تفسیری رجحانات میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب الفوز القبیر فی اصول التفسیر کے 4 باب میں تفسیری اختلافات کے اسباب کے سلسلہ میں تفسیری رجحانات پر بحث کی ہے، اور اس بات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب تفاسیر حضرت شاہ صاحب کے زیر مطالعہ رہی ہیں، اور یہ بحث آپ کی جامعیت، وسعت نظری اور علمی مقام و مرتبہ کی روشن دلیل ہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر میں اختلاف اور افتراق کا سبب یہ ہے کہ ہر مفسر کا علمی رجحان، انداز یا ذوق دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک بندے نے اپنے علمی انداز، ذوق، جو اس کا طبی ذوق ہے، اس کی طبیعت کی جو دلچسپی ہے، اور تفسیری رجحان کے مطابق قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا ہے، اور اس غور و فکر کے بعد اس نے اپنے انداز سے قرآن مجید کی تفسیر پیش کی ہے، جو اس کا تفسیری رجحان کہلاتا ہے۔ پروفیسر غلام احمد حریری صاحب کتاب تاریخ تفسیر و مفسرین کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو امر ہے وہ محتاج بیان نہیں کہ ہر آیت کی تفسیر کرنے والا اس پر اپنا رنگ جماتا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کسی عبارت کا مطلب اور مفہوم اپنی ذہنی اور عقلی حدود کے اندر رہ کر ہی سمجھتا ہے، اپنی فکری پرواز کی حد تک ہی اس کی تعبیر و تفسیر کرتا ہے، اور یہ ایسا ضابطہ ہے جس کے آثار ہمیں کتب تفسیر میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس پر اس کے مصنف کے ذاتی رجحانات اور امتیازات صاف جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیتے ہوں۔ تفسیر بالرائے پر مصنف کے ذاتی افکار اور آراء کی چھاپ تفسیر بالمعصور پر مشتمل کتابوں کی نسبت زیادہ واضح ہوتی ہے۔ یعنی غلام احمد حریری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ قرآن مجید کی تفسیر لکھتا ہے تو اس تفسیر سے اس کے جو ذاتی رجحانات ہیں، یا ذاتی طور پر جو وہ تفسیر کے اندر ایک
नुमाया मकाम रखता है वो साफ झलकते हुए दिखाई देते हैं। और तफसीर बिल मासूर यानी वो तफसीर जो कुरान, हदीस और सुन्नत या इसी तरह अक़वाल सहाबा और अक़वाल ताबईन से की जाए, तो उस तफसीर में ये अफकार और आरा कम होती हैं, जबकि तफसीर बिल राय जो अपनी राय से या कुरान और सुन्नत को सामने रखते हुए कोई राय कायम की जाए और उसके हवाले से जब तफसीर की जाए, तो उसमें मुसन्निफ़ के जो ज़ाती अफकार हैं वो निस्बतन ज़्यादा होते हैं। मुहद्दिसीन का गिरोह, हमारा पहला जो तफसीरी रुझान है वो है मुहद्दिसीन का गिरोह। ये तफसीर बिल मासूर को इख्तियार करते हैं और ये मुफस्सिरीन आयत की तशरीह और तौज़ीह जो है वो मरफू और मौकूफ़ रिवायात, आसार सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन के अक़वाल और इसराइलियात से करते हैं। बाज़ औक़ात वाक़यात भी बयान करते हैं। ये लोग बारीक बीनी से काम नहीं लेते और इन्हें मौजू के मुताल्लिक़ जो कुछ नज़र आता है नकल कर देते हैं। ये रिवायात, अक़वाल और वाक़यात की सेहत का भी ख्याल नहीं करते, यानी ये सच्चे भी हो सकते हैं और झूठे भी हो सकते हैं। इस तरह तफसीर करने वालों को मुहद्दिसीन कहा जाता है और इस अंदाज में जो तफासिर लिखी गई हैं वो इमाम तबरी की जामिउल बयान है और इसी तरह हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह की तफसीर अल कुरान अल अज़ीम है, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की अद्दुरुल मंसूर है और मौलाना अहमद हसन की अहसनुत तफासीर शामिल है। दूसरा जो है वो मुतकल्लिमीन का गिरोह है। इस तर्ज तफसीर में अकायद और इल्मुल कलाम के नुक्ते नज़र से तफसीर की जाती है। इल्मुल कलाम फ़लसफ़े की ही एक शाख है और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात हैं, शुबहात हैं, उनका जवाब दिया जाता है, अक़ली जवाबात दिए जाते हैं और अहले हक़ के मसलक को साबित किया जाता है। और ये गिरोह जो है वो अस्मा और सिफ़ात बारी ताला से मुताल्लिक़ आयात की तावील को ज़रूरी समझता है, यानी ऐसी आयात जो अल्लाह ताला के नामों और उसके सिफ़ात से मुताल्लिक़ हैं उनकी तावील को ज़रूरी समझता है। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात कि वो देखता, सुनता है, उसका हाथ है, उसका चेहरा है, तो इस मसले की कोई ना कोई वो तावील करते हैं। वो आयात की तावील करते हैं जिनके ज़ाहिरी मफ़हूम को वो अपने अकायद के लिहाज से अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। और अगर मुखालिफ मकतब फ़िक्र के किसी मुफस्सिर ने इन आयात के ऐसे मानी और मतालिब बयान किए हैं जो उनके नुक्ते नज़र से दुरुस्त नहीं, तो उसे रद्द कर देते हैं। बाज़ आयात के ज़ाहिर को फेर कर ऐसी तौजीह की है कि वो मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक हो गई है। इस तर्ज की सबसे बेहतरीन जो तफसीर है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तफसीर मफ़ातिहुल गैब है और दूसरी अहम तफसीर जारुल्लाह ज़मख़शरी की अल कश्शाफ़। अल कश्शाफ़ का पूरा नाम वैसे अल कश्शाफ़ अन ग़वामिद तावील व उयूनुल अक़ावील। तो फ़ुक़हा और रसूलियीन का जो गिरोह है, अगर ये आप देखें तो जो फ़ुक़हा हैं, जो फ़क़ीह होते हैं और उसूलियीन का गिरोह है, अगर किसी आयत में कोई फ़िक़ही मसला पेश आता है या कोई फ़िक़ही मसला उससे हासिल होता है तो उसको मुख्तसर या तफसील से बयान किया जाता है।
اگر کسی مسئلہ کے بارے میں بہت سی آراء ہوں تو کسی ایک کو اختیار کیا جاتا ہے، اس کی دلیل بھی پیش کی جاتی ہے، بعض اجتہادات کو بعض پر ترجیح دی جاتی ہے۔ مخالفین کا جو استدلال ہے، مخالفین کا استدلال ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ غرض اس میں فقہا اور اصولیین احکام و قوانین اور اجتہاد و استنباط کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور فقہ کے اندر چونکہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ قرآن اور حدیث تو ایک ہی ہے، لیکن فقہی آراء مختلف ہو سکتی ہیں، اور ان آراء کے مختلف ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ مسئلے کا حل بھی مختلف ہوگا۔ تو اس میں فقہا اور جو اصولیین ہیں احکام اور قوانین اور اجتہاد اور استنباط کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو بکر جساس رازی کا اپنی تفسیر احکام القرآن میں انداز تفصیلی ہے، جبکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالکی کا اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں انداز مختصر ہے۔ اسی طرح مقداد السیورا کی کنز العرفان فی فقہ القرآن ہے، اور ابن عربی المالکی کی احکام القرآن ہے، ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ ہے، اور اردو زبان میں مفتی شفیع صاحب کی تفسیر معارف القرآن ہے۔ علماء لغت اور نحو کا گروہ، یہ گروہ قرآنی آیات کی توضیح اور تشریح عربی زبان کے قواعد خصوصاً علم نحو اور لغت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ جس مسئلہ کو اختیار کرتا ہے اس کے ثبوت میں کلام عرب سے ضروری اور غیر ضروری مثالیں دیتا ہے، جیسے ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں، زجاج نے معانی القرآن میں، اور ابو حسن واحدی نے البسیط میں قرآن کریم کی صرف، نحو اور لغت سے وضاحت کی ہے۔ یعنی ایک لغوی یا ایک نحوی جب تفسیر کرے گا تو وہ اس کے اندر الفاظ پر اور کلمات پر صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے اور لغت کے لحاظ سے بڑی بحث جو ہے وہ چھیڑ دے گا اور اس کی تفصیل میں لگ جائے گا۔ اسی طرح ادباء کا گروہ ہے، ادیب کی جمع ادباء، یہ گروہ علم معانی، علم بیان اور علم بدیع سے قرآن کے ادبی و بیانی باریکیاں بیان کرتا ہے۔ اگرچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان علوم کو، یعنی علوم اللسان جو ہیں، جس میں علم بیان ہے، علم بدیع ہے، علم معانی ہے، اس کو قرآن کے جو اسلوب میں جو علوم ہیں ان کے لیے ضروری خیال نہیں کیا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے اور بعد میں یہ علوم ایجاد ہوئے۔ بہرحال لغت کو سمجھنے کے لیے، فصاحت و بلاغت کو سمجھنے کے لیے ان علوم کی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں بلاغت پر جو مبنی نکات ہیں اور قرآن کریم کے ادبی محاسن ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس گروہ کی قابل ذکر تفسیر جار اللہ زمخشری کی الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل، اور مفتی ابو سعود کی ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم، اور مفتی محمد عبدہ کی جو تفسیر ہے المنار، وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کے جو ادبی محاسن ہیں ان کا یہ ذکر کرتے ہیں، اور قرآن کی تشریح فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔
ایک گروہ قراء کا گروہ ہے، اور یہ گروہ ان مفسرین کا ہے جو صرف قرآن مجید کی قرات اور تجوید کے لحاظ سے تفسیر کرتا ہے۔ اس میں مختلف قرات، ان کی اسناد، ان کا تواتر اور شذوذ اور اختلاف قرات سے پیدا ہونے والے جو اختلاف ہیں ان کے معنی پر بحث کی جاتی ہے۔ قراء حضرات قرآن مجید کی ان قراتوں کو نقل کرتے ہیں جو ان کے اساتذہ سے منقول ہوتی ہیں، چنانچہ کوئی سبع عارف جو سبع عشرہ کی قرات ہے، کوئی عشرہ کی قرات ہے، کوئی شاذ ہے، اور کوئی تمام قراتوں کو نقل کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اختلافات بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اور اس رجحان کی جو تفسیر ہے وہ غرائب القرآن و رغائب الفرقان ہے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ صوفیاء کا گروہ قرآن کی تفسیر میں بعض دفعہ صوفی حضرات بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ مفسرین میں کچھ کا جو ذاتی رجحان ہے وہ تصوف کی طرف تھا، اس لیے وہ قرآن مجید میں تصوف اور سلوک کے مسائل کے متلاشی تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں انہیں ایسا نقطہ نظر آتا ہے کہ اس کی تشریح کر دیتے ہیں، یعنی جہاں ان کو تصوف سے متعلق کوئی معلومات ملتی ہیں یا کوئی اشارہ ملتا ہے تو ان آیات کی وہ تفسیر جو ہے وہ صوفیانہ انداز میں کر دیتے ہیں۔ ایسی تفاسیر میں تصوف اور سلوک کے معمولات، احوال، مقامات اور قوائف پر قرآنی استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی تفاسیر میں علامہ خازن، خزانے والے، اور خازن ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لائبریرین تھے اور ان کے پاس لائبریری تھی، علمی کتابوں کا خزانہ تھا، اس لیے یہ خازن کہلائے گئے۔ تو علامہ خازن کی جو تفسیر ہے لباب التاویل فی معالم التنزیل، اور ابن عربی مالکی کی جو تفسیر ہے احکام القرآن، وہ شامل ہے۔ یا ایک دوسرے ابن عربی بھی گزرے ہیں جن کا آج کل بڑا تذکرہ ہے، ان کی بھی تفسیر ہے جس پر علامہ ذہبی نے بہت زیادہ نقد کی ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی، انہوں نے کتاب لکھی ہے التفسیر والمفسرون۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے 7 گروہ پڑھے، یعنی محدثین کا گروہ، متکلمین کا گروہ، فقہاء اور اصولیین کا گروہ، علماء نحو و لغت کا گروہ، ادباء کا گروہ، قراء کا گروہ اور صوفیاء کا گروہ، یہ جو ہم نے 7 پڑھے ہیں، یہ گروہ وہ گروہ ہیں کہ جو شاید ایسے گروہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں کر دیا ہے۔ یعنی یہ 7 گروہ ہیں، اور ان 7 گروہوں کو ہم نے رجحان کا نام دیا۔ تو 7 گروہوں سے مراد 7 رجحان ہیں، اور اس سے مراد تفسیری رجحانات ہیں، اور ان 7 کا ذکر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں 4 باب میں کیا ہے۔ اب اس پر 2 مزید اضافے ہیں۔ یہ جو 2 رجحان بتائے جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر محمد حسین ذہبی نے اپنی کتاب التفسیر والمفسرون میں مزید 2 رجحانات کا اضافہ کیا ہے۔ تو ایک رجحان ہے تفسیر علمی، یعنی علمی لحاظ سے سائنسی معلومات اور تحقیقات کے لحاظ سے کی جانے والی تفسیر، جیسے الجواہر، یہ شیخ طنطاوی جوہری کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اس کے اندر سائنسی معلومات اور تحقیقات کے لحاظ سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور دوسری ہے الہادی تفسیر، ایسی تفسیر جس میں مفسر نے الہادی انداز اختیار کیا ہے، یعنی بے دینی، الہاد سے مراد ہے بے دینی، تو اس میں بعض تفاسیر میں معجزات، حدود، تعدد ازدواج اور ربا کی حرمت کا انکار کیا گیا ہے، یعنی معجزات کا انکار کیا گیا ہے، کسی میں حدود اور سزاؤں کا انکار کیا گیا ہے، کس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویوں کی تعداد کا زیادہ ہونا ہے جس کو تعدد ازدواج کہا جاتا ہے، اور کسی میں ربا کی یعنی سود کی حرمت کا انکار کیا گیا ہے۔ تو ایسی تفاسیر جو امت کی اجتماعی سوچ اور فکر سے ہٹ کر ہیں تو وہ تفاسیر الہادی ہیں، اور ان میں اکثر آپ یہ دیکھیے گا کہ رائے کا بہت زیادہ اور تاویلات کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اجتماعی اسلوب اختیار کیا ہے، تو یہ جتنے گروہ بیان کیے گئے ہیں، یہ جتنے تفسیر کرنے کے انداز بیان کیے گئے ہیں، بعض لوگوں نے اپنی تفسیر میں ان سب کو جمع کر دیا ہے، سارے رجحانات سے ملا کر تفسیر کی ہے۔ مثلا اس میں تصوف کا رنگ بھی ہے، اس میں نحو کی جھلک بھی ہے، بلاغت کی بھی جھلک ہے، ادب کی بھی جھلک ہے، اور اسی ایک تفسیر کے اندر فقہ کی بھی جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی ایک تفسیر کے اندر ہمیں جو ہے وہ جو قرات ہے اس کے حوالے سے بھی بحث نظر آ رہی ہے۔ تو ایک ہی تفسیر کے اندر علم الکلام، فقہ، حدیث اور ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر دیا گیا ہے، نحو کو، ادب کو، بلاغت کو، قرات کو اور تصوفانہ اسلوب کو، اب یہ تفسیر جو ہے یہ اجتماعی ایک تفسیر بن جاتی ہے۔ اور اس طرز کی سب سے بہترین تفسیر علامہ سید محمود آلوسی حنفی کی روح المعانی ہے، یعنی روح المعانی اپنے سے پہلے لکھی گئی تمام تفاسیر کا ایک خلاصہ ہے، یعنی علامہ سید محمود آلوسی آفندی حنفی جن کا تعلق بغداد سے تھا، انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے یہ تقریباً 12ویں 13ویں صدی کی بات ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور ان کی جو تفسیر ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو علامہ آلوسی کی جو ہے بارے میں بتا دوں، تو علامہ آلوسی نے جو تفسیر لکھی ہے یہ بہت زبردست جو ہے یہ تفسیر ہے، اور اس میں انہوں نے 17 سے 1270 تک ان کا زمانہ ہے، یعنی 13ویں صدی ہجری میں ان کا زمانہ ہے، یعنی 1217 میں یہ پیدا ہوئے اور 1270 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ تو یہ 13ویں صدی ان کا زمانہ ہے، 13ویں صدی ہجری، اور ابو الثنا ان کا جو ہے وہ کنیت ہے، شہاب الدین ان کا لقب ہے، سید محمود بن عبداللہ آفندی آلوسی بغدادی۔ تو بہرحال روح المعانی جو ہے یہ اپنے سے پہلے لکھی جانے والی جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سب کا ایک خلاصہ ہے۔ اور اسی طرح اگر فارسی زبان میں دیکھیں تو جو تمام رجحانات کی جامع تفسیر ہے وہ فارسی زبان میں تفسیر فتح العزیز ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ اور اگر اردو زبان میں اس طرز کی بہترین تفسیر کی بات کی جائے تو وہ بیان القرآن ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ تو بہرحال یہ تین وہ تفسیریں ہیں، ایک عربی میں نے بتائی، ایک فارسی میں اور ایک اردو میں، کہ جن کے اندر
اجتماعی اسلوب اختیار کیا گیا، یعنی جتنی بھی آپ دیکھیں کہ رجحان تھے یا گروہ تھے یا جس فکر اور انداز سے قرآن مجید کی تفسیر کی جا سکتی تھی، ان سب کو اس ایک مفسر نے اکٹھا کر کے ایک جامع تفسیر بنا کر امت کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ آج ہمارے اصول تفسیر کے جو سبق ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ کچھ سبق ہمارے انشاءاللہ تفسیر کے بارے میں ہوں گے اور تاریخ تفسیر کے بارے میں، اور دوسرا انشاءاللہ آج ہم عربی گرامر بھی شروع کریں گے۔ تو جیسے ہی عربی گرامر ختم ہوگی تو ہم انشاءاللہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز کر دیں گے، کیونکہ ان ساری چیزوں کے پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو جب ہم سمجھنے لگیں تو ہمیں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ابتدائی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تفسیر، تاریخ تفسیر پہ بات ہوگی اور عربی گرامر پر بات ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تفسیر کا اسی طرح مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔